العظیم۔ آقائے کائنات فخر مولدان رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سلام میں ہدیہ درود شریف پیش کریں اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فرمان پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ آیت کریمہ کے ترجمے اور اس کے مفہوم اور مطلب پر آپ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اس حصے میں پہلے یہ لفظ ارشاد فرمایا آمنو، پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ارشاد فرمایا آمینو۔ آمنو پہلے میں میم پر زبر، دوسرے میں میم پر زیر۔ یا ایھا الذین آمنو آمینو باللہ ورسولہ، مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مخاطب کیا ایمان والوں کو اے ایمان والوں، اور پھر فرماتا ہے انہی ایمان والوں سے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بسا اوقات بظاہر ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم اقتدیتم، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، سبحان اللہ، تم ان میں سے اس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہاں تو تمام صحابہ کا ذکر ہے، کسی کی تخصیص نہیں ہے، اور صحابی کی تعریف سماعت کر لیجیے، یعنی صحابی کی پریبھاشا، ڈیفینیشن، ہر وہ مسلمان جس نے ایمان و اسلام کی حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کے ماتھے کی آنکھوں سے ایک بار بھی دیکھا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ دنیا سے ایمان و اسلام کی حالت میں رخصت ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف ذہن میں رہے، ایمان و اسلام کی حالت میں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، مطلب خواب میں نہیں، خواب میں دیکھنے سے کوئی صحابی نہیں ہوتا، ماتھے کی آنکھوں سے جیتے جی اپنی بیداری کی حالت میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور پا کر کے، اس مبارک دور کو پا کر کے اسی زمانے میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہو، پھر اس کے بعد وہ دنیا سے ایمان و اسلام کی حالت میں رخصت ہوا ہو، تو وہ صحابی ہے۔ اور تمام صحابہ اس اعتبار سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قابل احترام ہے، اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور ایک جگہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بعض صحابہ میں سے بعض نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، پوچھا تھا
کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں، طبقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے سب ناری ہوں گے، صرف ایک ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، تو وہ کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ اور وہ جماعت ہوگی کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں اور پھر جس راہ پر میرے صحابہ چلتے رہیں گے، ان دونوں چلی ہوئی راہوں پر جو چلے گا، یعنی میرے راستے اور پھر میرے بعد میرے صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا، جو راستہ اختیار کیا، ان کے راستے پر جو جماعت چلے گی وہی برحق ہے، وہی نجات پانے والی ہے۔ تو پتہ چلا یہاں بھی صحابہ اکرام کی اہمیت اور ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مقام بتایا۔ تو اب اس اعتبار سے تمام صحابہ قابل قدر اور قابل تعظیم ہو گئے۔ اب اس کے بعد بھی اگر اہل سنت والجماعت میں سے معاذ اللہ ایک شاخ اور کوئی پھوٹ نکلے، خواہ وہ کہیں سے بھی نسبت رکھتے ہوں، کسی خانقاہ سے نسبت رکھتے ہوں یا علماء کرام کی جماعت سے نسبت رکھتے ہوں، احادیث و قرآن کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ قابل تعظیم ہیں۔ ان کے درمیان ان کے وقتوں میں جو معاملات آئے وہ سب کے سب اخلاص و خلوص پر مبنی تھے۔ مثلا یہ کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بعض معاملات میں اختلاف ہوا تو تمام تاریخ داں اور تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سب کے سب قلبی طور پر اللہ کی رضا ہی کے حامی تھے، یعنی ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو نفس پرست تھا، اپنی نفسانیت کی وجہ سے کسی سے اختلاف کرتا تھا، بلکہ اپنے علم اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو بھی میں فکر اپنا رہا ہوں یا جو موقف اپنا رہا ہوں وہ اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق ہے۔ حالات کے تحت آپس میں کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہو جاتا تھا، یعنی موقع کے حالات، جیسے سیاسی حالات، اس وقت کے مارکے کے حالات، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے حالات کے تحت اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ فلاں ہے، مسلمانوں کے درمیان یہ معاملات ہیں، تو اب اس میں بہت سے معاملات کے آپس میں کسی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا اور ان سے کہا، اصرار کیا کہ آپ چل کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان سے بدلہ لیجیے، ان سے قصاص لیجیے، جان کا بدلہ لیجیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخیں بتاتی ہیں اس وقت کے سیاسی حالات ایسے تھے، بہت مجبور تھے، اس لیے وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے کسی طرح سے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس میں سے بعض صحابہ نے اختلاف کیا، تو صحابہ کے یہ اختلافات اپنی جگہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، نہ کہ اپنی نفسانیت کے لیے، لہٰذا کسی غیر کو اس میں کوئی فیصلہ لینے کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی صحابی سے بغض رکھے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج مانا جائے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تو ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے۔ اور پھر آقا کا یہ فرمان کہ میرے اور میرے صحابہ کے جو طریقے پر چلے گا وہی جماعت نجات پانے والی ہوگی۔ اس اعتبار سے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں اہل سنت والجماعت کو کے تمام لوگوں کو اس بات پر پوری طرح سے قائم رہنا چاہیے، اور یہ تو رفض ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اصحاب کرام کا جو صرف تذکرہ کریں اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیں تو وہ خارجی ہیں، جیسے کہ وہابی نجدی کہ وہ صحابہ کا تو تذکرہ کرتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار کی فضیلت نہیں بتاتے، ان کی فضیلت، ان کے فضائل کا تذکرہ نہیں کرتے، اور جو صرف اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں اور اصحاب کرام میں سے کسی بھی صحابی کی فضیلت کے منکر ہوں تو وہ رافضی ہیں، شیعت کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت تمام صحابہ اکرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولائے کائنات شیر خدا بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منائیں لیکن مولائے کائنات کو چھوڑ دیں، یا پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو نظر انداز کر دیں اور حضرت مولائے کائنات کو غالب کر دیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کے بالکل خلاف ہے۔
لہٰذا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ایسا دور آتا رہے گا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کہ اہل سنت والجماعت میں بھی اس طرح کی رافضیت اور شیعت کے رنگ بدلے ہوئے، بھیس بدلے ہوئے، اس طرح سے اس میں شاخیں پھوٹ پھوٹ کر کے نکل رہی ہیں کہ جس سے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ بے قصور ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی وفات کے وقت بلایا اور کہا کہ اے بیٹے میں مرض وفات میں ہوں، یعنی اپنے بڑھاپے کے وقت میں ہوں، وفات کا وقت قریب ہے. اور تو بیٹے نے پوچھا کہ خلیفہ کس کو مقرر کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن دیکھ لے چند نصیحتیں میری سن لے. کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کے گھرانے کے لوگوں سے بدسلوکی نہ کرنا، پہلے انہیں کھلانا پھر تب کھانا، پہلے انہیں پہنانا پھر تب پہننا، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر اس کے بعد جب وہ عمر کمال کو پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید عمر کے تقاضے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمر کے اعتبار سے جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جائیں تو یہ خلافت انہی کو سونپ دینا، کیونکہ ہم سب ان کے یعنی حضرت امام حسین کے اور ان کے نانا جان کے غلام ہیں، لہٰذا یہ خلافت انہی کا حق ہے. اس لحاظ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور ہے. اب یہ اس کی غلطی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ اعتراض کسی کے ذہن میں آئے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کے فاسق و فاجر ہونے کے باوجود اس کو خلافت دی، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ یزید کا فسق و فجور اور اس کی گناہ کاریاں اور بدکاریاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں ظاہر ہو چکی ہے. اور گناہ اور جرم جب تک ظاہر نہیں ہوتا ہے تب تک اس پر حکم فتویٰ نہیں لگتا. جیسے کہ آپ شیطان کو دیکھیں کہ وہ جنت میں رہا کرتا تھا، معلم الملکوت کہا جاتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، تو کتنا بڑا عہدہ اس کو ملا. لیکن جب اس سے کفر ظاہر ہوا، حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کر دیا، تو قرآن مجید میں آیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، وہ اکڑ گیا، تو پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو پتہ چلا کہ جب تک کسی کا جرم اور کفر ظاہر نہیں ہوگا تب تک اس پہ حکم شرع اس کے مجرم ہونے کا نہیں لگتا. اور حضرت امیر معاویہ کی حیات طیبہ کے زمانے میں یزید کا فسق و فجور ہرگز نہیں ظاہر ہوا تھا، ان کے وصال کے بعد اس کے فسق و فجور کے کام ظاہر ہوئے. لہٰذا اس لحاظ سے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی تبرکات بھی آپ کے پاس تھے. آپ کی لنگی شریف آپ کے پاس تھی، اور آپ کے ناخن مبارک بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے. اور حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تھی ناخن مبارک کو پیس کر کے پھر اس برادے کو اس کا سفوف بنا کر کے میری آنکھوں میں لگا دینا اور میرے چہرے پر مل دینا، اور یہ جو کپڑا ہے اس کا مجھے بطور کفن پہنا دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حد درجہ کی غائب درجے کی محبت کی علامت ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا یہ شیعت اور رافضیت کی علامت ہے. تمام صحابہ اکرام قابل تعظیم ہیں. اور 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عموماً تاریخ وفات بتائی جاتی ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی 22 رجب کو جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی وفات میں نے بتائی تھی 15 رجب المرجب ہے، تو اگر اسی دن فاتحہ اور نیاز دینی ہے تو بہتر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ضرور دی جائے، کیونکہ وہ 22 رجب المرجب ان کی تاریخ وفات ہے. اور اس میں کوئی قباحت نہیں کہ اسی دن حضرت امام جعفر صادق کی بھی فاتحہ دے دی جائے، کیونکہ فاتحہ کے لیے کوئی وقت فرض اور واجب متعین نہیں ہوتا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. آپ ایک روایت سنتے چلے آ رہے ہوں گے کہ 10ویں محرم الحرام کو جب عاشورے کا روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ اس عاشورے کے روزے کے ساتھ ساتھ ایک دن کا روزہ اور شمار کیا جائے، یعنی یا تو 9-10 رکھا جائے یا 10-11 کو رکھا جائے. اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے لوگوں کو پایا، تو حضور نے پوچھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بتایا کہ ہم اپنے پیغمبر کی
یاد میں اس دن روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 روزے رکھا کرو تاکہ ان سے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ اس تہوار میں بھی ہمیں ایسی مشابہت سے بچنا ہے جو کسی بد مذہب یا شیعت یا رافضیت یا خارجیت سے مماثلت اور مشابہت اختیار کرتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ کی قدر و تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔